اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان علینا بیانہ 75/19 قرآن کی تفسیر ہمارے ہی ذمہ ہے۔ قرآن مجید کی تبیین و تفسیر بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ قرآن اپنے الفاظ، آیات، صورتوں تک کی ترتیب میں قرآن ہے۔ کوئی کتاب، ترجمہ، تفسیر بھی قرآن کے متن کا بدل نہیں ہو سکتی۔ انہیں قرآن سمجھنے کے اسالیب تو کہہ سکتے ہیں، کچھ اور نہیں۔ قرآن میں وجود باری تعالیٰ یا اخروی حیات کے دلائل میں تخلیق، ارض و سما کے اصولی تفصیلات کے علاوہ اجمالی اشارات کے ذریعے متفرق علوم اور فنون کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ ایسی آیات کے معنی تو متعین کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان معنی کی تفصیلات اور جزیات ماہرین علوم ہی کا کام ہے۔ قرآن کریم کی نفس انسانی سے متعلق ہدایت انفرادی اور اجتماعی زندگی کا دستور اساسی ہے، یعنی اساسی دستور ہے۔ حقائق قرآنی آیات اور الفاظ کے معنی کی شرح سے نہیں، بلکہ قرآن کی تعلیمات سے حاصل ہوتے ہیں، جو کہ آیتوں اور صورتوں کے طول و عرض میں بتدریج نازل کی گئی ہیں۔ مثلاً دین کی تعلیمات، اقوال، اسلام کے بنیادی نظریات، قواعد، پیام اور قرآن کی بنیادی اصطلاحات۔ قرآن کے معنی کے مطابق رحم مادر میں نطفے کی طرح اس کی تعلیم بھی تمہیں متحد اور محفوظ رکھتی ہے۔ تمہارے اندر جمود کی جگہ نشو و نما پانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جمود کے برعکس۔ اس کی تعلیم انسانی زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دیتی ہے۔ انسانی فکر کی امامت کا یہ چراغ ہے۔ انفس اور آفاق کی پوشیدہ حقیقتیں بے نقاب اس کے ذریعے سے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ حقائق اور صداقتیں قرآن کے اندر ہی سے نکھریں گی اور ہمیشہ ابھرتی رہیں گی۔ 41/53 لیکن اس کی نسبت انسانی علم کے بڑھنے سے ہے، یعنی انسانی علم جیسے جیسے بڑھتا جائے گا تو یہ ایسا ہوتا چلا جائے گا۔ حقائق کے برعکس احکام قرآن کے اندر معنی و مفہوم میں ایسے ہی ہیں جیسے محکم پہاڑ ہوتا ہے، یعنی حقائق کے برعکس احکام قرآن کے اندر معاملہ دوسرا ہے۔ اس کے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ محکم پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ 38/87 اور 88 حقائق بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو ضابطۂ حیات کے معنی میں کتاب کہا ہے، جس کے معنی قوانین خداوندی کے ہیں۔ 98/3، 4/24، 2/103 اور 2/216 قرآن اپنی پہلی آیت میں اعلان عام ہے۔ 96/1 خدا کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان عام کر دو، اس آیت کے تحت یہ آتا ہے۔ انسانوں کی ربوبیت کا حقدار کوئی دوسرا گروہ انسانی نہیں ہو سکتا۔ یہ حق خدا کی تعلیمات سے حاصل کردہ نظام کا ہے، اس کی تحویل میں یہ ربوبیت رہے گی، یعنی نوع انسان کی ربوبیت۔ قوانین فطرت انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ سائنسدان کتاب فطرت کو پڑھتا ہے، اسے لکھتا نہیں ہے۔ اسی طرح انسانی ذات اور اس کی تمدنی زندگی کے قوانین بھی خدا ہی نے انبیاء کے ذریعے وحی کیے ہیں۔ ان قوانین کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ فطرت کے قوانین ہوں یا انسانوں کی زندگی سے متعلق قوانین ہوں۔ دونوں کے مجموعے کو الدین کہا گیا ہے۔ 9/36 خارجی کائنات یعنی صحیفہ فطرت اور صحیفہ وحی یعنی قرآن مجید، دونوں سے اعراض کا نتیجہ جہنم ہے۔ یعنی اگر فطرت کی قوتوں کو مسخر نہ کیا جائے اور نہ وحی کے قوانین کی پابندی کی جائے، وہ اس طرح کے تسخیر کے محاصل کو قرآنی اقدار کے مطابق نوع انسان کی منفعت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ایسا کرنے سے انسانی ذات کی قوتوں کی نشو و نما اور اس کا ارتقاء رک جاتا ہے۔ اسی کو جہنم کہا جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے مصداق ہے۔ 2/85 انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے سے کفر برتنا، یہی کفر کہلاتا ہے۔
یا کسی بھی قانون خداوندی یا صفت خداوندی میں شدت اختیار کر لینا جس کے ذریعے دوسری صفت الہیہ نظر انداز کر دی جائیں، اس کا نتیجہ خوشگوار نہیں ہو سکتا۔ 41/40 اور 60/180۔ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدون شکل میں موجود تھا 2/2 کہ یہ ایک کتاب ہے۔ 52/1، 2 اور 3 قرآن سطروں میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اس کتاب کی قرآن کی کتابت بڑے باعزت اور قابل اعتماد کاتبوں نے کی تھی۔ 80/15 اور 16۔ یہ کتاب مکمل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ 6/116 اور 15/9 خدا نے اسے نازل کیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اب کسی نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قرآن کی ابدیت، اکملیت، محفوظیت اور عالمگیریت خود ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کی نص صریح کی روح سے کوئی نبی یا رسول بغیر کتاب کے نہیں آیا۔ اس 54/16 اور 41/3 اور 16/89 اس کتاب میں کوئی پیچ و خم، ابہام، التباس نہیں ہے، نکھری ہوئی ہے، واضح ہے، نور ہے، کتاب روشن ہے۔ اسے اپنے مطالب، مفاہیم اور اقدار، اصول، تعلیم، پیغام کو واضح کرنے کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن کے زبان کے اسلوب بیان کا ترجمہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بلند شاعری کا ترجمہ کرنا محال ہوتا ہے، کیونکہ وحی کی زبان مختلف ہوتی ہے۔ عام واقعات اور قوانین اور احکام میں ترجمے کا نقص مضرت رساں نہیں ہوتا، لیکن جہاں مد و جزر، نشیب و فراز، زبان میں بلندیاں اور گہرائیاں، لطافتیں، باریکیاں، جوش و خروش ہوتا ہے، وہ کتاب سے ترجمے میں نہیں آ سکتا۔ اس آیت میں 6 الفاظ ہیں۔ یہ جو 40/43 آیت ہے اس میں 6 الفاظ ہیں اور ہم کی تکرار 5 مرتبہ ہے۔ بتائیے کس زبان میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن حکیم میں ہر بات، ہر وضاحت، تفسیر، استثناء کسی ایک جگہ یا کسی ایک صورت میں ضروری نہیں ہے کہ مل جائے۔ حقائق و واقعات کو بار بار تصریف آیات کے ذریعے دہرایا گیا ہے۔ 6/105۔ قرآن کو تقلیداً نہیں سمجھا جا سکتا، تدبر کرنا پڑے گا۔ قرآن کے اندر غور و فکر، علم و بصیرت اور عقل و شعور سے کام لینا پڑے گا۔ یہ حکم تمام افراد انسانی کے لیے ہے اور تمام ادوار اور زمانے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ وقت کے تقاضوں اور عصری علوم سے آگاہی بھی ضروری ہے، وگرنہ دوسروں کا تدبر، تفکر ہمارے لیے حجت اور سند ہو جائے گا، جو کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ انسانی ادوار اور زمانے کے تقاضوں کا علم ہوگا تبھی انسانی تقاضوں سے متعلق قرآنی رہنمائی حاصل کی جا سکے گی۔ قرآن کا 4/82 میں قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف سے مراد لفظی اختلاف لینا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے تحدی سے بیان کیا جائے۔ بات ساری تعبیرات، انٹرپریٹیشن کی ہے، یعنی متضاد مفہوم قطعاً نہیں اس کے ہو سکتے، اور اس طرح تفرقہ اور اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں احکام بھی ہیں اور حقائق بھی ہیں۔ احکام میں تعبیرات کے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ اس کا جو معنی و مفہوم ہے وہ تو اپنی جگہ اٹل ایک پہاڑ کی مانند ہے۔ حقائق جن کا تعلق ما بعد الطبیعات، میٹا فزکس سے ہے، انہیں تشبیہات کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اہل علم تشبیہات و استعارات سے اپنے فہم اور علمی سطح کے مطابق مشبہ بہی کے متعلق تصور قائم کر سکتے ہیں۔ اس تصور میں اختلاف ممکن ہے جو غلط بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کی ہدایت سے متعلق آیات کی 2 تعبیریں ممکن نہیں ہیں۔ جو ہدایت کی آیتیں ہیں اس میں 2 تعبیریں نہیں ہو سکتی ہیں۔ پوری امت کے نزدیک اس کا ایک ہی تصور ہوگا جو ہدایت سے متعلق آیات ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے اہل زبان کی بجائے اہل فکر و نظر ہونا زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں روایت پر مبنی تفاسیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ تفاسیر کہا جاتا ہے۔ امام طبری نے پہلی تفسیر اور پھر اس تفسیر پر مبنی تاریخ لکھی جو زبانی روایت پر مبنی ہے، اور پھر امام بخاری نے مجموعہ حدیث ترتیب دیا۔ یوں 1000 سال کی تاریخ میں جتنی تفاسیر لکھی گئی وہ اس طبری کی تفسیر کی طرح ہی غزلیں ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون مسلمان قرآن کو سمجھ سکتا تھا؟ یہ تو کوئی مسلمان دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح کا دعویٰ تو اسے مسلمانیت سے خارج کر دے گا۔ لیکن ان تفاسیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔
اور نہ ہی صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کوئی تصدیق انہیں حاصل ہے۔ یعنی یقینی طور پر تو یہ خود بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے یا ان کے الفاظ ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے کہ 3 قسم کی روایات قابل اعتبار نہیں ہوتی: غزوات سے متعلق روایات، تفسیر سے متعلق روایات اور پیشن گوئیوں سے واسطہ رکھنے والی روایات۔ اس قول کی تصدیق ان تفاسیر اور شان نزول سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تفسیر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ تفسیر لکھی گئی ہیں ان روایات کی بنیاد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ مناسب نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ کسی بھی حدیث کا انکار کریں۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت پر کسی قسم کا تان پڑتا ہو یا ان پر تانے کا اشارہ ہو، تو پھر ایسے متنازع مواد کو متنازع مواد تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن کی مجموعی تعلیم کے خلاف ہے یا نہیں۔ اگر خلاف ہے تو اسے بھی متنازع مواد کہنا چاہیے، کیونکہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ میں نے آج قرآن مجید سے متعلق ایک تمہید پیش کی ہے۔ شکریہ۔